السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں اب ہمارا نیکسٹ والا ٹاپک ہے اس میں تھنکنگ۔ ہم وقوفی عمل دیکھ رہے ہیں، اور وقوفی عمل میں ہم نے ابھی تک جو ہے فرسٹ ون اٹینشن اور پرسیپشن کیا ہوتا ہے یہ دیکھے ہیں۔ اب ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، تھنکنگ۔ یہ بھی ہمارا وقوفی عمل ہے۔ اب سوچ و فکر عام طور پر یہ استعمال ہونے والے لفظ ہیں، اور ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے معنی کیا ہوں گے، لیکن سائیکالوجی اسے کیا کہتی ہے نا۔ سوچ ایک ذہنی عمل ہے، مینٹل ایکٹیویٹی ہے، جس میں کئی ہمارے وقوفی عوامل شامل ہوتے ہیں اس عمل میں، اور معلومات کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، ساتھ ہی مسائل کو حل کرتے ہیں، وجوہات کو ڈھونڈنے اور ساتھ ہی ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں کئی جو ہے ہمارے وقوفی عناصر کا اس میں استعمال ہوتا ہے نا۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو تمام ذہنی اعمال سوچ و فکر میں شامل ہیں ہمارے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ سوچ فکر ذاتی اور ہماری باطنی کارکردگی ہے، مطلب یہ ہماری اپنی ہوتی ہے، اور یہ ہماری انٹرنل ایکٹیویٹی ہے نا۔ سوچ و فکر کے ذریعے ہم ایک دنیا بناتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے سوچ و فکر مطلب ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات، ہم کیا سوچ رہے ہیں، تو اب اس میں ہم دیکھیں کہ ایک نئی دنیا ہم تعمیر کرتے ہیں، اور کئی ایسے علامتی طور پر ہم ایسی کارکردگی کرتے ہیں، علامتی طور پر ایسے کام کرتے ہیں جو حقیقت سے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ یہ صرف نشانیاں ہوتی ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے ذہن میں آنے لگتی ہے۔ اب اس میں کون سے عناصر اس کے ہیں، یہ ہم یہاں پر ابھی کور ایلیمنٹس بھی دیکھ رہے تھے، اس کے عناصر بھی کیا ہوتے ہیں غور و فکر کے، سوچنے کے، اور ساتھ ہی اس کی تعریفیں دیکھ رہے تھے۔ تو اس کے عناصر میں فرسٹ ون پہلا ہے ذہنی نمائندگی۔ یہ دراصل ذہنی نمائندگی اور پیشکش، یعنی کسی بھی چیز کے ایک نمائندگی کرنا ہمارے دماغ کا، یہ ایک ذہنی عمل ہے جو ہمارے احساسات اور پر مبنی ہوتا ہے، جس میں فی الحال طبعی طور پر وہ چیز موجود نہیں ہوتی، لیکن ہم کو اس کا احساس ہوتا ہے نا۔ یہ ہمارے دماغ کی نمائندگی اور پیشکش ہے، ایک نشان زدہ باطنی حص ہے ہماری، ایک کوڈڈ انٹرنل سینس ہے ہمارا یہ۔ اس کے علاوہ یہ ایک جو ہے ہماری انٹرنل ریپریزنٹیشن ہے یہ، جس سے ہم اس کو جانتے نہیں، ہم اس سے مانوس نہیں ہوتے، لیکن ہمارے بعض تجربات جو ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور بعض جو انڈائریکٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے حصے اعضاء کے ذریعے ہم اس کی معلومات اخذ کرتے ہیں، یا پھر ہم انڈائریکٹ جو ہمارے تجربات ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے معلومات جمع کر لیتے ہیں، جیسے آوازوں کا سننا، تصویروں کا دیکھنا، ویڈیوز کا دیکھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ہمارے حصے اعضاء کے ذریعے، ہمارے سینسری آرگنز کے ذریعے وہ انفارمیشن ہے جو ہمارے سینسری میموری میں اسٹور ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہمارا جو دماغ ہے اس کو پھر بعد میں اس کو پریزنٹ کرتا ہے، اس کو وہ دراصل ہمارے دماغ کی نمائندگی کر رہی ہے کہ اس میں کون سی چیزیں موجود ہے۔ یہ دراصل باطنی نمائندگی اور پیشکش کی شکل کا انحصار ہماری تمام قوت اور وقوفی اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ ہماری جو ہماری کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ تمام چیزیں جو انٹرنلی ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، انٹرنلی ریپرزنٹیشن ہے ہمارا یہ، جو کہ ہمارے کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز پر۔ کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز کون سی ہے؟ دیکھیں آپ، ہمارا اٹینشن ہے، ہمارا پرسیپشن ہے، ہماری لرننگ ہے نا، ہماری تھنکنگ ہے، یہ سب ہمارے ذہن کے کام ہیں، جو ہمارے ذہن میں کیا ہے اس کو بتاتا ہے، ہم اس پر کیسا رد عمل دیں گے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لحاظ سے یہ کیا ہوا، یہ دراصل ہماری باطن کی نمائندگی کر رہا ہے، ہمارے اندر کیا چیز ہے یہ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کنسیپٹ، تصورات کیا ہوتے ہیں؟ تصورات ایک یہ بھی ہے انٹرنل ریپریزنٹیشن ہے ہمارا، باطنی نمائندگی جس کو کہا گیا ہے، پیشکش ہے ہمارے باطن کی، ہمارے اندر جو چیزیں ہیں اس کی، جو ہمارا دماغ دنیا کے الگ الگ دائروں کی چیزوں کی شناخت کے لیے استعمال کرتا ہے نا۔ جیسے آپ اب اس کی ایگزامپلس آپ دیکھ لیں۔ فرسٹ ون مینٹل ریپریزنٹیشن کی ایگزامپل آپ دیکھیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نے کسی سے پوچھا ہے، کہ ایک بچے سے پوچھ رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر لیجئے، اور امیجن کرو کہ ایک مور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے دماغ میں مور کو امیجن کرو، تو کیا ہوگا؟ آپ
ویژول امیج آئے گی نا آپ کے ذہن میں، اس کی جو ہے ہمارا دماغ جو ہے اس کی ایک امیج بنانا شروع کرے گا. جیسے میں نے مور کہا ہے نا، آپ نے سنا اور اس کی شکل بن رہی ہے، تو ہمارا دماغ کیا کر رہا ہے کہ جو اس کے پاس معلومات حسی اعضاء کے ذریعے جمع ہوئی تھی اس تمام کو جو ہے یہاں پر پیش کر رہا ہے، اس کی پیشکش کر رہا ہے. تو اس میں کیا کرے گا وہ الگ الگ اس کے جو پر رہیں گے وہ مختلف کلر کے رہیں گے، اس کا شیپ ایک رہے گا، اس کا سائز ایک رہے گا، اس کی مخصوص آواز جو رہے گی اس کو بتائے گا، ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ہمارا مینٹل ریپریزنٹیشن ہے. اور یہ ہمارا انٹرنل ریپریزنٹیشن کیا ہے؟ پیکاک ہے، ایک مور ہے جو ہم نے ہمارے ذہن میں یہ موجود تھی اس کی شکل. جیسے ہی نام لیا تو اس نے اس کو فوراً سے ہمارے ذہن میں اس کی شکل بننے لگی اور اس کو حاضر کر دیا. کنسیپٹس کو بھی ایسے لے لیں آپ. کنسیپٹ دراصل یہ جو ہے تصورات ایک ہمارے باطنی نمائندگی کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہے اس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں نا. دنیا میں کئی الگ الگ چیزوں کی شناخت کے لیے تصورات کا استعمال کیا جاتا ہے. تصورات میں ہمارے آئیڈیاز میں سے چند چیزیں شامل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم ان میں کیا مشترک چیز ہے، یکسانیت کیا ہے، اور ان میں کیا اختلاف ہے، الگ الگ کیا ہے، یہ ان کی معلومات ہم لیتے ہیں. اور اسی کے یہ دراصل یہ احساسات کے ذریعے ہم یہ فرق کرتے ہیں جس سے ایک نئی چیز ہمارے ذہن میں ابھر کر آتی ہے، نئے خیالات ابھرتے ہیں. تصورات ہمارے تمام وقوفی عمل پر منحصر ہوتے ہیں، تمام ہماری کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز اس میں شامل ہوتے ہیں. کئی تصورات ایسے ہوتے ہیں جو بلاک بلڈرز ہوتے ہیں نا، بلاک بلڈنگ کا کام کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے تعمیری اجزاء کی طرح کام کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم پیچیدہ تصورات کی کڑیاں ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں اور اس کا ایک خاکہ بناتے ہیں، اسکیما بناتے ہیں ہم. اسکیما کیا ہے؟ خاکہ ہے، ایک شکل ہے. اب دیکھیں اس کی اگزامپل لے لیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے نا، ایک جو ہے ہم اس کو کہیں گے کہ کاؤ. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ ہم جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کے لیے آئیڈیاز بناتا چلتا ہے نا. جیسے ہی آپ نے کہا گائے، تو گائے کے لیے بچہ کیا کرے گا؟ بچے کے ذہن میں آئے گا کہ آئیڈیاز آ رہے ہیں نا کہ اس کے معنی کیا ہوں گے، اس کے کیا 4 پیر ہیں، اس کا ایک جسم ہوگا، اس کی سر ہوگا، اس کی دم ہوگی، ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل کانسیپٹس ہیں. آپ نے جیسے ہی کہا کہ گائے کہا تو گائے کی ایک شکل اس کے ذہن میں آ جائے گی. یہ عناصر ہے، یہ سب مل کر ہی دراصل ہماری سوچ و فکر بنتی ہے نا. تو یہاں پر یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ لے لیں خاکہ. کیا ہوتا ہے خاکہ؟ بھی ہماری دراصل انٹرنل ریپریزنٹیشن ہی ہے، ایک نمائندگی ہے جو معلومات کو ترتیب دیتا ہے، منظم کرتا ہے، ایک کے بعد ایک ہے نا. چیزوں کے درمیان تعلق اور ان سے جڑے ہوئے تصورات کے ذریعے سے دراصل ایک پوری شکل بناتا ہے. خاکے میں موسٹلی ہمارے جو ہے کوگنیٹیو پروسیس شامل ہے. جیسے آپ جب ایک بچے کو آپ زو میں لے جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو اینیمل ایک کنسیپٹ ہے، وہ اس نے دیکھ لیا. ہوم، کیج، ڈسپلے، پبلک، یہ سب کیا ہے؟ کانسیپٹس ہے جو اس نے دیکھا. اب وہ یہاں پر اس کا جو ہے پروسیس خاکہ بنانے کا وہ ایکٹیو ہو گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ ایک دوسرے سے اس کو جوڑے گا اور اس سے متعلق زو سے متعلق پوری معلومات جو ہے وہ جمع کر لے گا. وہ کنیکشن جوڑے گا، ترتیب کے ساتھ میں ایک دوسرے سے ربط جوڑنے کی کوشش کرے گا کہ کون سی چیز کہاں ہے. پبلک ہے، یہ جو ہے بہت زیادہ لوگ دکھ رہے ہیں، اس کو پبلک کہتے ہیں. اس کے بعد ایک پنجرہ ہے، یہ کیج ہے، اس میں کون رہے گا. جانور ہے، یہ کون سا جانور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا کیا نام ہے، اور سب ایک دوسرے سے وہ کنیکشن جوڑنے کی کوشش کرے گا. تو زو آپ کہیں گے تو بچہ ایک خاکہ بنائے گا اب اس کا کہ زو میں کیا رہے گا؟ جانور رہیں گے، پنجرے رہیں گے، لوگ رہیں گے، بہت سارے دیکھنے والے جانور بھی الگ الگ قسم کے رہیں گے، ہر جانور کے لیے ایک الگ رہائش رہے گی. یہ دراصل اسکیما ہے ہمارا. تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم خاکے بنانے لگتے ہیں. اور ہمارا اس کا لاسٹ والا جو کیا کہیں گے آپ، بہت زیادہ اہم اس کا عنصر ہے، عناصر میں سے ایک ہے، وہ ہے زبان. زبان علامتوں کا ایک نظام ہے نا. زبان کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ایک سمبولک سسٹم ہے یہ. اس کے ذریعے سے ہمارے ذہن کی نمائندگی ہوتی ہے. کنسیپٹ ہمارے جو تصورات ہوتے ہیں اور خاکہ، یہ دراصل زبان کے ذریعے سے بہترین طریقے سے زبان کی نمائندگی کرتے ہیں. ہماری سوچ و فکر اور زبان، انسانی سوچ و فکر
کے عمل کی مخصوص خصوصیات ہیں. یعنی ہم جو سوچتے ہیں وہ دراصل ہمارے ذہن میں یہ تمام چیزیں سوچ ہمارے زبان پر آتی ہے، اور یہ زبان پر آنا دراصل ہمارا مینٹل پروسیس ہے. اب اس مینٹل پروسیس میں آپ دیکھیں تمام چیزیں شامل ہو رہی ہے. ہماری جو معلومات ہمارے سینسری آرگنس کے ذریعے اسٹور ہوئی، وہ جو ہماری شارٹ ٹرم میموری ہے، جو ہماری لانگ ٹرم میموری ہے، اور یہ تمام چیزیں جیسے ہی ہمارے سینس آرگن اس کو دوبارہ دیکھیں گے وہ تمام چیزیں اس کو دے گا اور پھر سے اس کو جو ہے حاضر کرے گا. اور یہ دراصل کیسا ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا ایک بچے سے کہا آپ نے کیٹ ہے نا، کیٹ، تو کیٹ آپ جیسے کہہ رہے ہیں زبان ہے نا، آپ نے کہا بلی، تو بچے نے سنا ورڈ بلی. اب بلی سنتے ہی اس کے ذہن میں تصور آئے گا کیا یہ بڑا سا جانور ہے یا چھوٹا سا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، اس کی اسکن کیسی ہوگی، اس کی ہائٹ کیسی ہوگی، کیا یہ پالتو ہے، اٹھائے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ ذہن میں سب چیزیں آ رہی ہیں، ہے نا. تو زبان دراصل ہماری سوچ کو ظاہر کرنے کا، ہماری سوچ کی نمائندگی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. زبان کے ذریعے ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں. دراصل یہ ہمارا جو ہے ہمارے کوگنیٹیو جو پروسیس ہے اس کا ایک اہم پارٹ ہے، جو اس سے پہلے کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن یہاں پر آپ کو سلیبس میں دیا گیا ہے تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امید کرتی ہوں آپ کو اتنی چیزیں تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو ہے نیکسٹ والے لیکچر میں اس کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں وہ دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر.